آج ہم اس ویڈیو میں اعتکاف کے چند ضروری مسائل و احکام بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا اور ہر مسلمان اس ویڈیو کو ہر سال ضرور سنیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ضرور یہ ویڈیو سماعت فرمائیں، کیونکہ بہت اہم مسائل ہیں جن کی طرف عام خاص الخاص بھی غور نہیں کرتے، تو اس پر بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دنیا بھر کے مسلمان اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ خوش نصیب تو عام دنوں میں بھی بہت شوق سے اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کے الفاظ کے ساتھ اعتکاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ رمضان کا اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکیدی سنت مبارکہ ہے۔ اس پر 2 حج، 2 عمروں اور پچھلے گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری ہے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اگر کسی نے اعتکاف کی منت مانی تو اسے اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ نمبر 2، رمضان کے آخری پورے عشرے کا اعتکاف سنت کہلاتا ہے، اعتکاف سنت۔ اسی طرح ان 2 کے علاوہ موقع با موقع اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف نفل کہلاتا ہے، یعنی کہ واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور نفل اعتکاف، یہ 3 قسمیں ہم نے بیان کی۔ اسی طرح تینوں اعتکافوں کے دورانیے ملاحظہ فرمائیں۔ اعتکاف واجب کی بات کر لیتے ہیں۔ اعتکاف واجب میں اگر ایک دن کی منت مانی تو اس کا دورانیہ صبح صادق سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور اگر 2 یا زیادہ دنوں کی منت مانی تو اس کا آغاز غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف بیٹھنے سے ہوگا اور اختتام 2 دن رات گزار کر غروب آفتاب کے بعد۔ پھر سنت اعتکاف کی بات کر لیتے ہیں۔ اعتکاف سنت کا دورانیہ 20 رمضان کے قبل غروب آفتاب سے لے کر آخری روزے کے بعد غروب آفتاب تک ہے۔ اگر اس سے کم بیٹھے گا تو وہ نفل اعتکاف ہوگا، لیکن جو پورے 10 دن اعتکاف نہ بیٹھ سکے اسے چند دن کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور نفل اعتکاف کی بات کر لیتے ہیں۔ اعتکاف نفل کا دورانیہ چند لمحے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کر لے۔ اور اگر نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یا نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک مسجد میں نفل اعتکاف بیٹھنے کی عادت بنا لی جائے تو یہ کیا ہی خوب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اعتکاف واجب یا اعتکاف سنت کے دوران بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ صرف شرعی اور طبعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مثلا اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو اس کی ادائیگی کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے۔ اسی طرح قضاء حاجت اور فرض غسل کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر بلا ضرورت ایک لمحہ بھی مسجد سے باہر ٹھہرا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا بھی ضروری ہے، لیکن یاد رہے کہ قضا صرف ایک دن کی واجب ہوتی ہے، نہ کہ اعتکاف کے تمام دنوں کی۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی دن جب اس کا قضا کا ارادہ ہو تو غروب آفتاب سے قبل مسجد میں چلا جائے اور اگلے دن غروب آفتاب تک وہیں رہے اور اس دن کا روزہ بھی لازمی رکھے۔ مثلا اگر کوئی شخص رمضان کا سنت اعتکاف بیٹھا اور 23 رمضان کو کسی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اب اگر وہ رمضان کے بقیہ دنوں میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو وہ نفل اعتکاف ہوگا، نہ کہ سنت۔ اپنے ذمے ایک دن کی قضا وہ رمضان کے انہی بقیہ دنوں میں بھی کر سکتا ہے اور رمضان کے بعد بھی کسی دن کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، اٹھنا اور ہوا خارج کرنا جائز نہیں ہے، مگر معتکف کو یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کو اس کی ضمناً اجازت ہے
بہتر یہ ہے کہ ہوا خارج کرنے کے لیے فنائے مسجد یعنی جیسے جوتوں کی جگہ ہے وہاں چلا جائے اور پھر فوراً ہی واپس آ جائے۔ اسی طرح ناظرین، بعض لوگ اعتکاف کے دوران کپڑے سے منہ چھپائے رہتے ہیں اور ضروری بات کرنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، بلا ضرورت گپیں ہانکنا، موبائل پر وقت ضائع کرنا وغیرہ مکروہ اعمال ہیں۔ دوران اعتکاف مسجد کے آداب کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔